بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا پسندیدہ مضمون۔ میں ایک طالب علم ہوں، کتابوں کے بوجھ سے پریشان اور بے شمار ٹیسٹوں، ہوم ورک اور کلاس ورک کے ہاتھوں بے حال۔ میں اپنا بچپن کھو چکا ہوں کیونکہ میرے اعصاب پر ہر وقت بہت سا ہوم ورک اور ہر ہفتے اور ہر مہینے ہونے والے ٹیسٹ سوار ہیں۔ اپنی کتابوں اور ان میں دیے گئے لامتناہی عنوانات اور موضوعات کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پی ایچ ڈی کی کلاسیں لے رہا ہوں، حالانکہ میں تو مڈل کلاس کا طالب علم ہوں۔ مجھے میری عمر اور ذہنی سطح سے بڑھ کر پڑھنے کو دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پڑھائی سے اکتا گیا ہوں۔ اگر کوئی ایک گلاس میں پورے جگ کا پانی ڈالنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے گلاس میں اس کی گنجائش کے مطابق پانی بھر جائے گا اور باقی پانی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ میرے اساتذہ کرام، اسکول انتظامیہ اور نصابی کمیٹی کے ارکان مجھے گلاس سمجھیں اور جگ کا پانی مجھ میں سمونے کی کوشش نہ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو اور اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو۔ مجھے جس عنوان پر مضمون لکھنے کو دیا گیا ہے وہ ہے میرا پسندیدہ مضمون۔ سچ پوچھیں تو کوئی بھی نہیں۔ ایسی صورت میں کیا لکھوں اور کیسے لکھوں؟ میں ہر مضمون سے اکتا چکا ہوں۔ ہر مضمون کی 4 سے 5 کتابیں ہیں جن میں سے ایک بھی میں نے پوری اور اچھی طرح نہیں پڑھی۔ ہوم ورک، ٹیسٹ اور کلاس ورک کی بھرمار ہے۔ سیکھنے کا وقت نہیں، سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس کاپیاں بھرنا مقصد ہے۔ انگریزی پڑھانے کی ہمیں بہت کوشش کی جا رہی ہے، مگر پھر بھی ہمیں اس طرح نہیں آتی جس طرح برطانیہ والوں کو آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی زبان ہے، ہماری نہیں۔ برطانیہ والوں کو اگر آپ اردو پڑھانا اور سکھانا چاہیں تو وہ ہم سے زیادہ نکمے ثابت ہوں گے۔ اردو کے پیریڈ میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بس کسی طرح اس وقت کو گزار لو، اسے سیکھنے کی اور اس میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اردو کی کتاب کی حالت زار دیکھتے ہیں، تھکن کا احساس ہوتا ہے، گھسے پٹے سوالات، دیگر مضامین مثلاً سائنس، تاریخ اور جغرافیہ سے متعلق گھمبیر اور مشکل اسباق، سب کہتے ہیں کہ یہ مضمون پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں صرف پاس ہونا ضروری ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ کسی طرح میٹرک تک یا او لیول تک اردو پڑھ لو، بس اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں۔ میری امی نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ اردو کی یہ وہی کتاب ہے جو انہوں نے بھی اپنے بچپن میں پڑھی تھی۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ گویا ہمارا اردو کا نصاب اس بات کا کھلا ثبوت اور منصوبہ ہے کہ بچوں کو اردو سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ ریاضی میں سوائے فیل ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ ریاضی کے اساتذہ کو خود بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے وہ خود پڑھتے اور پھر ہمیں پڑھاتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کی سطح کے سوالات اور موضوعات ہم بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ جو ابتدائی سطح کا ریاضی ہے اس پر توجہ کم ہے۔ کھڑکی بنانی آئے گی تو دروازہ بنا سکوں گا نا۔ سائنس کے مضامین میں ہر بچے کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ جنرل سائنس جو بچوں کو پڑھائی جانی چاہیے، جس میں عام، دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم سمجھ تو سکیں کہ سائنس ہے کیا۔ اس کی بجائے جنرل سائنس اب کیمسٹری، فزکس اور بائیولوجی کی شکل لے چکی ہے۔ درخت کا کچھ عطا پتہ نہیں، اس کی جڑوں کا کوئی علم نہیں، البتہ شاخیں دن رات رٹا لگا لگا کر رٹ رہے ہیں اور نتائج ندارد۔ جغرافیہ اور تاریخ ہم دوسرے ممالک اور اقوام کے پڑھتے ہیں، اپنی ہمیں معلوم نہیں۔ جغرافیہ اور تاریخ کی کتابیں اگر ہیں تو وہ بھی غیر ملکیوں کی لکھی ہوئی۔ کمپیوٹر کو بھی ابھی سے مضمون بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میری عمر کے بچوں کو کمپیوٹر میں دلچسپی ہے۔ ہم سب اس پیریڈ میں دلچسپی سے کام کرتے ہیں، مگر جب سے اس پر بھی ہفتہ وار اور ماہانہ ٹیسٹ کا لیبل لگا ہے، ہمیں اس سے بھی گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ اسلامیات کے مضمون میں اگرچہ ہمیں نماز، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، مگر یہ بھی سکھانا چاہیے کہ ہمارا اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا کردار کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھائیں کہ دوسروں کے ساتھ میرے معاملات اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ عبادات نہ سکھائی جائیں، عبادات ضرور سکھائی جائیں، مگر عمل کے ذریعے۔ اسلام عمل کا دین ہے، زبانی جمع خرچ کا نہیں۔
جو اسلام ہمیں کتابوں میں سکھایا جا رہا ہے اس پر عمل ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں اسلامیات کی درسی کتاب تو پڑھائی جاتی ہے مگر قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا، حالانکہ قرآن بہترین کتاب ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کھیلوں کا پیریڈ ہفتے میں ایک بار آتا ہے، مجھے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ، ہوم ورک یا کلاس ورک نہ کرنے کی وجہ سے یہ عموماً بند ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم اکثر کام ہی کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائنگ یا آرٹ۔ ہاں، میں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ حد تک پسند ہے، اس میں کچھ لکھنا، پڑھنا یا یاد کرنا نہیں پڑتا۔ اس کی 4-5 کتابیں اور ٹیسٹ نہیں، رنگوں سے کھیلنا اور مزے مزے کی چیزیں بنانا۔ صرف اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی ایک بچہ ہوں جس کی عمر صرف 14-15 سال ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ ہی بتائیے کہ میں کس مضمون کو پسندیدہ مضمون سمجھوں۔ بہت شکریہ۔